آپ نے کوئی پرفیوم 804 بھی لانچ کیتا سی؟ وہ 804 پرفیوم اس لیے لانچ کی تھی کہ یہ فگر بڑا مشہور ہو گیا تھا پاکستان میں، یہ نمبر جو ہے. تو میں نے کہا کہ میں میڈیا والوں نو کہاں گا، اج میں شکوا بھی کر دینا یاسر شامی نال، میرا یاری بڑی سی یاسر شامی نال، ہن بھی میرا یار ہے بھرا ہے، مگر میں انہوں کہا یار ویڈیو بنائیے میں برانڈ لانچ کرنا ہے، اج میں شکوا تہاڈے ذریعے تک پہنچا دینا. تو یاسر شامی نال مینوں پیار بڑا ہے، میرا یار بھی ہے، بھرا بھی اچھا ہے، بچہ بڑا اچھا ہے اور محبت بھی. اور پہلی دفعہ تہاڈا میں ملیا بھی اودے نال سے فرق شباز تے یاسر شامی دے میں تے تسی صافی صاحب کٹھے اسلام آباد ایک جگہ تصویر لتی سی. ہاں تسی جی آ ہاں جا جی رہے سو تے میں اوتھے سونا ہاں جی جی تسی انہاں دے نال سی تے میں جا گزر رہا رہے سی. تے تصویر لتی ہاں سی. جی وہ شامی صاحب نو بھی میرا پیغام ہے بھی جدو انہیں کہنا میں آواں گا ویڈیو بناؤں تو اس دن مینوں جواب دیتا بھی میں بزی ہوں، میں کل آؤں پرسوں. میرا افتتاح سی تو کہندے نے نا بھی وہ کوبے نو کسی نے لت ماری وہ کوب نکل کے، وہ میرا دماغ ایسا حاضر ہویا کہ میں کہ یار ہوئے نا تو میں اے 804 بڑا مشہور ہے تو میں یہ نام تے لانچ کرنا تو مخالف بھی شیئر کرنگے تے اپنے بھی شیئر کرنگے. میں لانچ کر دیتی. وہ اتنی شیئر ہوئی، اتنی شیئر ویڈیو ہوئی کہ وہ پورے پاکستان چھڑ کے باہر بھی اوورسیز بھی پاکستانیاں منگائی. تو لہٰذا وہ میرا 1 روپیہ نہیں لگا اس کی پروموشن پہ، نہ کوئی اس کی ویڈیو کے پیسے 10-10 لاکھ مانگے لوگوں نے، 5-5 لاکھ مانگے. کہہ دیو نا شکریہ عمران خان. جی میں تو اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے چاہنے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے وہ اس لفظ سے پیار کر کے میری لیکن پرفیوم تھانوں خریدی. پتہ ہے پنجاب وچ ملکو دے گانے تے 8 قیدی 804 ہوئے تے پابندی لگی ہے، پرفیوم تے بھی لانی میری چاہیے. لا دیں پابندی تے میں کہنا جنہ سٹاک پیا لے جاؤ تو مینوں میرے پیسے پڑھا دو. اسی کہڑا کوئی حرام جے کما کے لڈیالہ قیدی 804 ہوئے وہی دگا دیندے جن نال ڈھیر پیار ہوئے. یہ تے ہن خان صاحب باہر نکلن گے تے ویکھ لن بھی کنے کنے انہوں نے دگا دیتا. تے پھر اندا مطلب ہے تسی تا نہیں دتا، تسی تو انہاں دا نام کیش کرا لیا. نہیں دیکھو جی میں دگا تے کسی نے بھی نہیں دیتا اج تک، نہ میں کسی دی وزیر دا، نہ میں کسی دا مشیر رہا، نہ کسی دی کیبنٹ چ رہا. میں ساری زندگی بھٹی صاحب تہاڈے واکو اپوزیشن کرنا، تسی کئی بار خان صاحب تے بھی تنقید کردے ہو کسی گلاں چ تے کسی جو تعریف بھی کردے، اس طرح میں بھی کسی جگہ تنقید بھی کرنا، تعریف بھی کرنا. آپ کا حق ہے، جو آپ اچھی سمجھیں اس کو اچھا ہاں کہیں، جو جی. برا اور آپ سمجھیں. سب مجھے داد دیں کہ اتنے کٹھن دوروں میں بھی میں حکمرانوں پہ کوئی تنقید کر جاتا ہوں عوام کے لیے جی جی کہ بھئی سستا کرو، مہنگائی سستی کرو، پٹرول سستا ہوئے، ڈالر تھلے لے آؤ، ترقی کرے. نالے میں تو لوگوں کو کہنا کہ جے سارا ملک صحیح چل رہا تو ہنڈی کیڑی کتی چٹی جان وہ دی. 804 تھوڑا پرفیوم وکیا بھی ہے؟ بڑا وکدا، روز وکدا، روز وکدا. کوئی سارا تو وکنا ہے، کمیشن دیو نا. وہ تو وکنا ہے. کمیشن جدو خان صاحب باہر آؤ گے انہوں نے دے دیں. اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیے 2023 میں شریف خاندان سے آپ کی مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی. نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، جنید صفدر صاحب ایک ساتھ روزہ افطار کیا. آپ نے خوب تعریفیں بھی کی. آپ نے کہا کہ مریم نواز بہت اخلاق اور برداشت والی ہیں، ان کی والدہ نے ان کی بہت اچھی تربیت کی ہے. مریم نواز کے خطاب میں ان کے اخلاق اور الفاظ کا چناؤ دیکھا ہے، انہوں نے کبھی بدتمیزی نہیں کی. ہاں بالکل. جب وہ اپوزیشن میں تھی تو کسی بھی تقریر میں میرے کانوں میں تو یہ بات نہیں گئی کہ کسی کو گالی دی تھی. اس نے جو ان کے ساتھ ہوا اس ٹائم انہوں نے برداشت کیا. جلسوں میں جاتی تھی تو برداشت بھی کرتی تھی. ادھر بھی نیب میں جب پیش ہوئی تو ادھر پتھراؤ ہوا، مقدمہ بھی بنا. تو میں نے ادھر خطاب میں بھی کہی اور اکثر جلسوں میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ شریف خاندان میں جنید صاحب ہیں، وہ بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. میں نے وہ لندن کا حوالہ دیا تھا کہ ایک لڑکا شیعان ان کے سامنے آتا تھا تو مگر اس سے وہ ہیپر نہیں ہوتے تھے جنید صاحب. تو کوئی بھی آدمی ہے جو آپ سے اختلاف رکھتا ہے، آپ اس کی بات کا جواب اگر نرم لہجے سے دیتے ہیں اور ہائپر نہیں ہوتے، گالی نہیں نکالتے تو تعریف تو بنتی ہے. تو وہ میں نے جنید صاحب کی بھی تعریف کی تھی، تو میڈم صاحبہ کی بھی تعریف کی تھی. شریف خاندان سے آپ کے 35 سالہ تعلقات ہیں. ظاہر میں شروع سے پیدائشی مسلم لیگی، میرے والد صاحب بھی مسلم لیگی. کیا وجہ تھی کہ آپ ساجد میر صاحب کے واقعے کے یا ان کی وفات کے بعد آپ خلاف کیوں ہو گئے تھے؟ دیکھیں ساجد میر صاحب جو ہے نا بہت عظیم شخصیت تھے اور ساری زندگی اتحادی رہے نون لیگ کے. اور میں نے کہا کہ یہ کیا شریف خاندان میں کہ ساجد میر صاحب فوت ہو گئے، سینیٹر رہے، ان کی جماعت کی حمایت سے سینیٹر بنتے رہے، نہ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، نہ ان کے دفتر گئے. تو 35 سال کا تعلق شاد خاقان عباسی کو نہیں منانے گئے،
چوری نثار کو نہیں منانے گئے، تو کیا اتنی دیواریں بن گئی ہیں کہ یہ میاں صاحب کس کو مناتے نہیں؟ تو میں نے وہاں پھر اسٹیج پہ بھی بات کی. تو یہ اتنی رفاقت میری آپ سے 35 سال کی دوستی ہو، یا جماعت سے کوئی حق ہو، یا آپ کی جماعت کے ساتھ مل کے الیکشن لڑتے ہوں، تو آپ میری قبر تک بھی نہ آئیں، تو یہ کون سا تعلق ہے؟ تو کیوں نہیں آئے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بس میں یہی سمجھتا ہوں یہاں تو میاں صاحب اتنے مصروف ہیں کہ وہ اپنے 35 سال کے تعلق کی قبر پہ بھی جانا ٹائم نہیں نکال سکتے، یہ سمجھوں گا. تو یا پھر یہ سمجھوں گا کہ وہ عوام کو طاقت نہیں سمجھتے. اچھا سر، آپ نے مریم نواز صاحبہ کے اخلاق کی تعریف کی. مریم نواز صاحبہ کے جلسوں میں جب وہ نعرے لگتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اور جب وہ اپنے سیاسی مخالفین کو فتنہ اور عجیب و غریب القاب سے نوازتی ہیں، تو وہ آپ نے نہیں سنے تھے؟ دیکھیں، جب پاکستان کا لمحہ فکری ہے، جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے تو ان کو وردی اچھی لگتی ہے، اور جب اقتدار سے اتر جاتا ہے تو ان کو وردی بری لگتی ہے. تو سب سے پہلے تو میرا یہ جواب ہے کہ مل جاوے تے ہڑاپے، نہ ملے تو تھو کوڑی ہے. ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی پنجابی چ مثال بنی ہے. میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے اقتدار کے لیے آپ نے کہا کہ مریم ادارے کے ڈیمیج نہ کریں. جی بالکل ٹھیک. ادارے کی وردی کا نام نہ لیں. وردی میں ہر پارٹی کا بچہ ہے. مثلا بھی فوج ایک پارٹی کی نہیں ہے، پورے پاکستان کے بچوں کی ہے. وہاں سے بچے پڑھ کے جوان ہو کے لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں اور فوجی بھرتی ہوتے ہیں اور چلتے چلتے جنرل تک پہنچ جاتے ہیں. وہ ہم میں سے ہی ہیں، سارے اپنی برادریوں سے. مگر جو آپ نے کہا کہ اس نے فتنہ بولا، فتنہ لفظ ہوتا والفتنہ شد من القتل. فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. تو فساد ڈلوانے والے کو فتنہ کہتے ہیں، ہر جگہ آگ لگانے والا. اگر اس کا کوئی سیاسی مخالف اس کے خلاف کوئی قتل و غارت کی بات کرتا ہے، اس کو مروانے کی، یا پھر تو وہ فتنہ کہہ سکتی ہیں. اگر وہ خاطی سیاسی مخالف ہے تو وہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے ملک کے لیے یہ کیا، یہ بربادی کی، تو پھر آپ فتنہ نہیں کہہ سکتے. یہ ان کا لفظ بالکل نہیں ٹھیک کہ وہ کسی کو فتنہ کہیں. فتنہ اس کو کہہ سکتے جو آپ کے ساتھ فساد کرے اور فساد میں آپ کو برباد کرنا چاہے، آپ کے ملک کو یا آپ کو یا آپ کے. اور بھی انہوں نے بہت سارے ایسی چیزیں کہیں، ایسے الفاظ کہیں انتقام میں، ریونج میں، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ تک نہیں پہنچے. لیکن بہرحال یہ آپ کی رائے ہے. مریم نواز صاحبہ جیڑی وزیر اعلیٰ صاحبہ نے، میں آخداں کہہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں 2 مہینیاں وچ انہاں اتنے کام کر دیتے نے جے 5 سال رہ گئی نا تے اللہ جاندا ہے پاکستان پیرس ہی بن جائے گا. ہاں دیکھیں، ہر ایک چیز کا محل وقوع ہوتا ہے. نہیں یہ آپ نے کہا تھا نا. کہا ہے، اور اس وقت 2 مہینے ہوئے تھے. اب میں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی انہوں نے 2 مہینوں میں افتتاح کیے نا، تو میں کیا بھی جنی سپیڈ ہے نا افتتاحاں دی، اگر یہ سپیڈ رہی تو یہ منصوبے ہوا تو نکل کے زمین تے آگے تے چل دے رہے تے پھر واقعی پاکستان پیرس بن جاؤ. پیرس آپ گئے؟ پیرس تو سنا ہی ہے نا. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پیرس میں کیا ہے تو آپ پیرس میں یہ قانون کی حکمرانی ہے. پیرس میں انسانی صحت کے لیے ہاسپٹل اچھے ہیں. پیرس میں ایک قانون کی حکمرانی ہے. پیرس میں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے ہیں. پیرس میں چلنے کا ڈسپلن ہے. پیرس میں تعلیمی ادارے ہیں. آپ پیرس گئے؟ نہیں، میں تو نہیں گیا. اور پیرس میں ایفل ٹاور بھی ہے. ہاں جی، وہ بیریا میں بنا ہے، وہ تو دیکھا ہے. وہ بھی مریم نواز مگر وہ بنانے والے اب پاکستان میں نہیں ہیں. اور پیرس میں ایک شانزلیزے اسٹریٹ بھی ہے. ہاں جی، پیرس کے اندر سے ایک وہ دریا اپنا راوی دیکھا ہے، کوڑا کرکٹ کا گھر. ہاں تو یہ میں وہ بنا تو نہیں نا. میں نے تو کہا بھی ہوا میں منصوبے. اچھا، ایک عالم دین، یعنی ایک عالم دین جس نے ایک چیز دیکھی نہیں اور وہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مثال کے طور پہ، اور وہ کہہ رہا ہے پیرس بن جائے گا. وہ پوری ویڈیو یہ نہیں نا، اس کا مطلب آپ یہ نہیں سمجھیں. میں نے لفظ یہ پیرس ہی کیا، مگر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اتنے منصوبوں کے افتتاح ہو رہے ہیں، یہ ہوا میں نہ رہے، زمین پہ آ گئے، اس کا وجود قائم ہو گیا، اور یہ ادارے جتنے افتتاح ہو رہے ہیں چیزوں کے، یہ چلنے لگ پڑے اور سارے اپنے اپنے ادارے کام کرنے لگ پڑے، پھر میں نے کہا نا پیرس بنے گا. میں کسی بندے سے ملتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ یار مینو تو ناصر مدنی صاحب جیسا لگ رہے ہیں. ہاں جی.
تو وہ میرے کو پوچھے تو ناصر مدنی صاحب نے ویکھے، میں کہ نہیں، تو اس کہ پھر میں کہ میں لگ رہی ہوں. تو یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، پیرس آپ نے وہ دیکھا؟ پیرس کا نام ہم نے تو سنا ہے نا. تو آپ پاکستان میں تو سارے لیڈر کہتے ہیں میں اس کو پیرس بنا دوں گا، میں اس کو یہ بنا دوں گا. تو پاکستان میں تو سارے لیڈر پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، آپ بھی وہی کریں گے؟ نہیں، میں نے تو یہ لفظ چوز کیے نا کہ میں نے کہا جس سپیڈ نال میڈم صاحبہ لگی ہے نا افتتاح کرن، تو میں اس محلے وقوع اس انہاں دناں چ اننے کوئی افتتاح ہوئے سی کہ جناب لوکی کہندے سن بھی یہ 2 مہینیاں چ کم 30 سالاں جنہ کر دیتا ہے. سر آپ کہہ سکتے تھے کہ کمال کم ہو رہے ہیں. ہاں جی، واہ واہ ہو رہی ہے، پاکستان یا پنجاب ترقی کر رہے اچھا ہیں. بھٹی صاحب تسی پیرس دا ویزا لواؤ کٹھے ویکھ آنے.